علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا 7 بندے ایسے ہیں جب ان کو آپ دفن کر کے آتے ہو، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ ان کا منہ قبلے کی طرف سے پیچھے کر دیتا ہے۔ آپ کہتے ہیں بند کھولو، ادا منہ قبلے ال کرو، تسی قبلے ال کر کے سلیٹاں پائیے، مٹی پائیے، مگر جو ہی مٹی پائیے اللہ ادا چہرہ قبلے دی طرف پیچھے کر دیتا ہے۔ سود کھاندا سی، سود کھواندا سی، یا سود لکھدا سی، لکھواندا سی، کہ سارے بندے سود دے زمرے چاندے۔ ہاتھ بن کے عرض کرانگا ایسے کاروبار سے بچیے، ایسے بینکاری سے بچیے جس میں سود کی ملاوٹ ہے، سود کی آمیزش ہے۔ سب سے ہلکا گناہ سود کھانے والے کا ایسے سمجھے جس نے اس نے اپنی سگی ماں سے زنا کیا ہے۔ حضرات آج دے اس پرمسرت خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا وہ بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے معراج کروایا، اور سفر معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جو اللہ نے اپنے قرآن مجید عین درمیان اندر 15 سپارے ایدر 15 ایدر عین درمیان اندر اللہ نے اس بات دا اعلان فرمایا کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات، سبحان پاک ہے وہ ذات۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے سفر معراج نو سبحان تو شروع کیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی سمجھن والا، کوئی سوچن والا وہ اے نہ کہے کہ کیویں ہو سکتا ہے، یہ کیویں ہو گیا ہے۔ اللہ نے ایسے جگہ تو اس بات دا اعلان فرمایا سبحان، لے جان والا پاک ہے۔ اللہ اکبر، اور لے جانا چاہے جویں چاہے، جدو چاہے، جتے چاہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اور دی قدرت کاملہ دے اندر کسی قسم دی کوئی کمی نہیں ہے۔ اور جس طرح چاہے، جتے چاہے، جویں چاہے، جس عمل نو چاہے وہ کرن تے قادر ہے، قادر مطلق ہے۔ اللہ اکبر، ایسے کر کے اللہ نے لفظ سبحان تو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بات نو شروع فرمایا۔ اور دوسری بات یہ ہے اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، سبحان اللہ، کہ میں اپنے بندے نو معراج کروایا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ نوری ہو کر کے اور شاتے چلے آ گیا، نا اللہ اکبر فرمایا بعبدہ، میں اپنے بندے نو معراج کروایا۔ عبدیت میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی اس جگہ تے اللہ نے وعدے فرمائی۔ اللہ نے فرمایا نبی نسل آدم وچوں ہے، حوا دے بیٹیاں وچوں ہے، نور من نور اللہ نہیں ہے۔ جڑے احباب، جڑے حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو نور من نور اللہ من دے خیر، انہاں دا باطل عقیدہ اس جگہ تے دم توڑ دا خویا نظر آیا جدو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام دے سفر معراج نو اس مقام تے بیان فرمایا، اور فرمایا بعبدہ ہی، میں نے اپنے بندے کو معراج کروایا۔ نبی پاک علیہ السلام آدم کے بیٹے ہیں، نسل آدم میں سے ہیں، اللہ اکبر۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا مانگی وہاں بھی یہی عرض کیا کہ میرے ساڑھے وچو رسول گل رسولم منہم، ہمارے اندر میں سے نسل آدم سے رسول بھیج۔ اور اللہ نے میرے محبوب کریم علیہ السلام کو نسل آدم سے مبعوث فرمایا۔ یاد رکھنا جو میرے محمد کی عبدیت کا انکار کرتا ہے وہ میرے پیغمبر علیہ السلام کے البتہ توہین کرتا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام اعزاز سمجھو اپنے لیے کہ اللہ نے نسل آدم سے رسول بھیجا ہے، یہ ہمارے لیے اعزاز ہے۔ اگر نوریاں وچوں میرے نبی نوریاں وچوں ہوندے تے پھر اے اعزاز نوریاں نو سی، ساڑھے پلے کی سی۔ اگر میرے نبی نوریوں میں سے ہوتے تو یہ اعزاز نوریوں کے لیے تھا، بشریت کے لیے، بشر کے لیے تو نہیں تھا۔
یہ اعزاز اللہ نے ہمیں عطا فرمایا کہ پوری کائنات دا سردار اللہ نے نسل آدم وچوں منتخب فرمایا. نسل آدم سے میرے پیغمبر اور سفر معراج کا مقصد کیا ہے؟ اے نہیں کہ رات جناب محفلہ سجا کے حلوے شلوے پکا کے لوگاں دے گھرے ونڈو آپ کھاؤ. معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کروان دا مقصد کیا رکھیا؟ فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، میں اپنی کچھ نشانیاں دکھانا چاہنا سا جڑیاں پیغمبر آ کے اپنی امت نو بیان کرے. امت ایسے حرکات و سکنات تو بچ جائے جڑیاں وعیداں نبی علیہ السلام آ کے لوگاں نو دسن تے لوگ انہاں کماں تو بچ جان. صرف نعتاں پڑھنیاں نبی پاک علیہ السلام دی تعریف تے ہر وقت اندر کوئی دور میرے محبوب دی تعریف تو محتاج نہیں ہے. دنیا دے سارے کونیت ہر وقت اذان گونج رہی ہے اور جتھے جتھے اللہ دا ذکر ہو رہا ہے اوتے میرے نبی دا ذکر بھی ہو رہا ہے. کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جہاں میرے پیغمبر علیہ السلام کی عظمت بلند نہ ہو رہی ہو. اور دنیا تے رہ کے اسی کی کرنا ہے؟ اللہ نے آپ فرما دیتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب اسی تو ہاڑے ذکر نو آپ بلند کر دیتا ہے. مقصد ایسی معراج دا کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اللہ نے اپنے پیغمبر نو کچھ نشانیاں دکھائیاں. کہ انشاءاللہ آج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں اے عرض نہیں کرنا، تسی کئی بار سن چکے ہو کہ نبی علیہ السلام اگے پھر اور پھر واپس آئے، تحفہ ملیا، یہ ہویا، سارا کچھ تو آنو پتا ہے. میں آج اے عرض کرنا چاہنا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اللہ نے جڑیاں نشانیاں دکھائیاں نے میرے نبی نو، او نشانیاں دا تذکرہ تہاڈے سامنے کرا تاجو بات سمجھ آئے کہ پیغمبر علیہ السلام نو معراج کران دا مقصد کی سی. اور دوسری بات، میرے پیغمبر علیہ السلام نو جس سال اندر معراج ہویا ہے او سال عام الحزن دا سال ہے، دکھاں تکلیفاں تے پریشانیاں دا سال. کیوں دکھ کیوں پریشانیاں؟ پکھا تھوڑا چلا دے. دکھ اور پریشانیاں کیا سن؟ ایک پریشانی تو یہ تھی کہ میرے پیغمبر علیہ السلام دا ساتھ دینے والے ابو طالب دی وفات ہوئی ہے. ہلکا کرو تھوڑا جا. ابو طالب دی وفات ہوئی ہے. اللہ اکبر. ابو طالب کون؟ کہ جنہاں نے میرے پیغمبر علیہ السلام دا ہر وقت ساتھ اس طرح دیتا ہے کہ محبت پیار دی انتہائی کر دیتی ابو طالب نے. اللہ اکبر. میرے پیغمبر علیہ السلام دے اللہ سفر دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام دی دعوت و توحید اندر جدو ابو جہل اللہ اکبر سمجھیا کہ محمد دی دعوت پھیل رہی ہے، اے جلدی نال ابو طالب کو لایا. ابو طالب اینج کرو کہ محمد نو باز کرو اللہ دی توحید بیان کرنے تو. اینج ہوئے گا کہ ایک ہفتہ او ساڑھے ابو تخ دی گل من لیا کرے، ایک وری او ساڑھے ربا دی ساڑھے معبودہ دی گل من لیا کرے، اور ایک ہفتہ سی تو ہاڑے معبودہ دی گل من لوانگے اور گل اللہ اکبر برابر چل جائے گی. اللہ اکبر. جناب ابو طالب
آ کر کے میرے محمد کریم علیہ السلام نو عرض کر دینے آ کر کے آکھ دینے محمد انجن کر کے ابو جہل آکھدا ہے آدھا ہے جے باز نانا آیا اللہ اکبر محمد سزا دے وانگا لڑائی ہوئے گی جھگڑے خون گے میرے نبی فرماندے میں چچا تسی جان دے نہیں ہو اللہ دی توحید ایک ایسا مسئلہ ہے جے اندر میں کسے اور نو شامل نہیں کر سکدا اللہ اکبر اے تے بڑی عام جی گل ہے لڑائی ہوئے گی جنگ ہوئے گا جدل ہوئے گا میں تے اس گل تے بھی آیا تھا کہ میرے سجے ہاتھ کدی سورج رکھ دین کھبے خاتے چاند رکھ دین میں مڑوی اللہ دی توحید تو بعد نہیں آ سکدا اللہ اکبر چچا کہنے لگا محمد جے اس طرح دی بات ہے جاؤ جا کر کے ابو جہل نو کہہ دیو کہ ابو جہل اگر بچے یتیم کروانے کھینٹے میرے سامنے آ جائے جڑا خط محمد دی طرف بڑھے گا وہ ہاتھ واپس نہیں جان دیا گا جڑی زبان محمد دے خلاف بولے گی کٹ کر کے رکھ دیا گا اللہ اکبر محمد دے سامنے کوئی نہیں آئے گا انتہائی کر دیتی محبت دے پیار دی مگر لوگوں وہ محبت قابل نفع نہیں ہے جدے اندر میرے محمد دی اطاعت نہیں ہے فرما برداری نہیں ہے او ویکھو ابو طالب فوت ہو کر کے اللہ کول چلے گئے خیر اور ایسے سال اندر میرے محبوب علیہ السلام دی اللہ اکبر بیوی سیدہ طیبہ طاہرہ ماں جی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہا کروڑوں کروڑ بار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو کر کے اللہ کول چلیاں گئیاں خیر تے میرے نبی اس سال اندر دکھا پریشانیاں دا سال قرار دیتا ہے عام الحزن قرار دیتا ہے جو میرے نبی ہر وقت ختیجہ 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 ہی کر دے رہنے ہیں لوگوں اپنی بیوی نال محبت کریا کرو پیار کریا کرو حسن سلوک نال پیش آیا کرو میرے نبی ایک خیاق دے سن ختیجہ ختیجہ اسی ختیجہ ختیجہ اسی ختیجہ ختیجہ اسی اللہ اکبر اللہ کے خون اور بیوی اللہ نے میرے محمد نو عطا کر دیتیاں ہیں اللہ مگر میرے نبی ہر وقت خیاق دینے ختیجہ ختیجہ اسی ختیجہ ختیجہ اسی ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ ایک دن نہ رہ سکیا آدھے نے محبوب کی کر دے رہنے ہو ہر وقت ختیجہ ختیجہ ہی کر دے رہنے ہو گھر دے اندر کوئی سونا سالن پکدا میرے نبی فرماندے ختیجہ دیاں سہیلیاں نو دے کر کے آؤ ختیجہ دیاں سہیلیاں دے گھر پہنچاؤ ادھر ویکھے نا میرے محبوب علیہ السلام قربانی دا گوشت ذبح کر رہے خیر اللہ اکبر ہلے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نہیں بس میں گوشت بانی لیا خیر تو میرے نبی فرماندے نے ختیجہ دیاں سہیلیاں دا حصہ الگ کر دیو ختیجہ دیاں سہیلیاں دا حصہ الگ کر دے ہو ختیجہ دیاں سہیلیاں دے کر کے آؤ اللہ اکبر ماں جی عائشہ صدیقہ فرما دیا نے ایک بڑھڑی جئی عورت ختیجہ اللہ اکبر محبوب ہون اللہ نے کہانو اور بیویاں عطا کر دیتیاں ہیں ہر وقت ختیجہ ختیجہ ہی کر دے رہ دیکھو تے میرے نبی دیاں کھا دے اندر انجن سو آئے میرے نبی فرما دے ایشی نی میری میرا تو نہیں جان دی ختیجہ ختیجہ اسی ختیجہ ختیجہ اسی جدو منو ساری دنیا دکھ دے دی ختیجہ میرے سر تے محبت پیار نال ہاتھ رکھ دیا ان سر تے شفقت نال محبت نال ہاتھ رکھ دیا میرے زخم صاف کر دیا لوگ منو زخمی کر دینے ختیجہ اپنا دوپٹہ پھاڑ کر کے میرے زخم تے رکھ دیا تے نہ لے دیا محمد گھبراوینا کلا واللہ لا یخزی کلا ہو آبادا محبوب پریشان نہ ہویا
اللہ تانوں کدی بھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ تانوں کدی بھی شرمندہ نہیں کرے گا۔ اللہ تسی تے اوکھو جڑے غریباں نال پیار کرنے والے، یتیماں نال شفقت کرنے والے، اوکھو جڑے غریباں دے سر تے خط رکھنے والے، اللہ اکبر، تسی محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، لوگاں دا بوجھ چک کر کے اپنے سر تے رکھن والے، کلا واللہ جدے اندر اے خوبیاں اور دو قسم چک کے ماں خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا کلا واللہ، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ ایسے بندے نو اللہ کدی ضائع نہیں کرے گا۔ محبوب پریشان نہ ہو، گھبراؤ نہ، پریشان نہ ہو۔ ہن خدیجہ فوت ہو گئیاں نے، میرے نبی خدیجہ خدیجہ ہی کر دے رہتے خیر، اللہ اکبر۔ اور اتنا پریشانی دے دکھ اندر، پریشانی دے حال اندر کہ اللہ اکبر اس سال نو عام الحزن قرار دے دیتا گیا ہے کہ دکھاں والا سال، تکلیفاں تے پریشانیاں والا سال۔ ایسے سال اندر اللہ نے میرے محبوب نو سفر معراج عطا فرمایا، اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ اکبر غم کم کرن واسطے، انہاں غماں نو کم کرن واسطے میرے محمد کریم علیہ السلام نو اللہ نے سفر معراج عطا فرمایا۔ اور سفر معراج اندر اللہ نے کیویں عرض کیتا، واللہ اکبر، کیویں اللہ نے فرمایا، کی بیان کیتا اللہ نے لفظ سبحان تو گفتگو شروع کر کے اس امر دا اعلان کر دیتا ہے کہ کل نو سوچن والا کوئی اے نہ کہے کہ چند لمحہ دے اندر آیا جایا کیویں گیا، چند لمحہ دے اندر ہلے کنڈی کھل رہی ہے، بستر گرم ہے، چند لمحہ دے اندر جنت بھی دیکھی گئی، جہنم بھی دیکھی گئی، کیویں ہویا؟ اللہ فرماندے ہیں اینا کما والے نہ دیکھے ہو، اللہ دی قدرت والے دیکھے۔ موجزہ اجز وچو ہے، شاید میں گزشتہ جمعۃ المبارک دے اندر بھی عرض کر چکیا ہوں، اجز وچو ہے، مطلب ایک ہے کہ جتے عقل عاجز آ جائے، عقل تسلیم نہ کرے، عقل نہ منے، انہوں موجزہ آکھ دینے۔ اور میں پنجابی زبان اندر پھر عرض کرا کہ موجزہ انہوں آکھ دینے کہ جتے بندے دی عقل دی انتہا ہو جائے، جتے بندے دی عقل دی انتہا ہوندی ہے، اوتے میرے مالک دی قدرت دی ابتدا ہوندی ہے۔ اللہ نے فرمایا سبحان، میں پاک ہوں، کروانے والا سیر پاک ہوں۔ اور یہ سیر کروائی کیوں؟ فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، اس کر کے سیر کروائی کہ میں کچھ نشانیاں وکھاواں۔ اور میرے نبی، میں اگر شروع تو عرض کرا وہ دے واسطے بہت سارے وقت دی ضرورت ہے، مگر ایک تو عرض کرنا چاہنا کہ میرے نبی اللہ دے سامنے، میرے نبی کی لے کے آئے ہو، ایک ازالہ بھی کرنا چاہتا ہوں یہاں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کا دیدار کیا، اللہ کو دیکھا، مگر میرا منہج، میرے سلف صالحین کا عقیدہ اور منہج کیا ہے؟ وہ حدیث جو بخاری شریف میں ہے، سب سے پہلے پیغمبر علیہ السلام کی بیوی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلام اللہ علیہا، صلوات اللہ علیہا، کروڑوں کروڑ بار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ماں جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جو بندہ یہ کہے کہ معراج کی رات نبی علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا، وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے۔ ہاں اتنا تو ہے کہ قریب سے قریب تک آواز آ رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا اللہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں،
اللہ نے فرمایا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا. فرمایا اللہ دیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا پہاڑ پہ آ جاؤ. پہاڑ پہ اللہ نے نور کے کتنے سے کم تر حصہ پہاڑ کی چوٹی پہ ڈالا. پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے. اللہ فرمانے لگے موسیٰ لم ترانی، مجھے یہ آنکھ نہیں دیکھ سکتی. ہاں کل جب میں اپنا دیدار بندوں کو کرواؤں گا اس وقت میرے بندے میرا دیدار کریں گے. نبی علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا محبوب کیا لے کے آئے ہو؟ کوئی تحفہ، کوئی گفٹ؟ فرمایا اللہ لانا کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ. اللہ میری مالی کولی پھیلی بدنی عبادت ساریاں تیرے واسطے. اللہ اکبر. اللہ فرماتے نے سونیا ہن ساڈے ولی جاندی وری ساڈے کولوں وی تسی 3 تحفے لے کے جاؤ. تسی 3 تحفے لے کے آئے ہو. التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ. اسی بھی 3 تحفے دینے آ. السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. 3 تحفے ساڑی طرفوں سبحان اللہ. 3 تحفے تہاڈے 3 تحفے ساڑے طرفوں. اللہ نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو 3 تحفے عطا فرمائے سفر معراج اندر. اللہ اکبر. میرے نبی فرما دینے ایسے کر کے اللہ نے مگر بات عرض کرنے دا مقصد ہے نمازاں دا تحفہ ملیا. اللہ اکبر. سورت بقرہ دی آخری آیاتاں دا تحفہ ملیا. میرے محمد نو عظمت ملی، برکت ملی، شان ملی، وقار ملیا. یہ سارا کچھ ٹھیک ہے مگر جڑی بات میں عرض کرنا چاہنا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا. اللہ نے اپنے نشانیاں دکھائیا میرے پیغمبر علیہ السلام نو. ان نشانیاں وچوں میں چند نشانیاں دا تذکرہ کرنا چاہنا تھا. میرے پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کھنوے کیا ہے کہ وہ لکڑیاں دا بہت بڑا گٹا کھینچو کر کے اپنے سر اتے رکھیا ہویا مگر چکیا نہیں جا رہا. وہ اور چکدا ہے. اللہ اکبر. پھر نہیں چکیا جاندہ، چکیا نہیں جاندہ مگر اس گٹڑے دے اندر آسے پاسے اور لکڑیاں داخل کر رہا ہے. میرے نبی فرماتے نے جبریل اے کون ہے خوجیا بندہ جیسے کلو پہلا بھار نہیں چکیا جاندہ اے مڑ لکڑیاں اکٹھیاں کردہ ہے. اے مڑ گٹھے دے اندر پا کر کے انہوں چکن دی کوشش کردہ ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام نو حضرت جبریل عرض کردے نے محبوب اے تو ہڈی امت دوخ بندہ ہے. اللہ جڑا لوگاں دیا ایمان تا اکٹھیاں کردہ ہے مگر دین دا نام نہیں لیندہ. اللہ اکبر. لوگاں دیا امان تا اکٹھیاں کردہ ہے. لوگ انہوں صادق تے امین سمجھ دے خیر مگر ڈیڈو بڑا کوجا ہے. اللہ اکبر. کوڑا ہے. لوگاں دیا امان تا واپس دین تے نام نہیں لیندہ. اللہ اکبر. میرے نبی پاک علیہ السلام نے وہ کیا کہ بندہ گٹھڑی چکنا چاہتا ہے. ایک گٹھڑی او بھارے جڑا لوگاں دیا امانتا ہے مگر اور پکڑن دی کوشش کرتا ہے. میں کیڑا واپس کر لیا ہے. امانت دار بندہ اللہ دی رحمت نال ہے اور بددیانت بندے نو کدی جنت دی خوشبو نہیں آئے گی. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا امانت دار بندہ دیانت دار بندہ کل نبی
نبیاں نال صدیقی نال اور شہداء نال کھڑا ہوئے گا اور بددیانت بندہ جڑا بددیانتی کردا ہے لوگوں دی امانتاں دے اندر خیانت کردا ہے کوئی مال مل جائے ہڑپ کرن دی کوشش کردا ہے ایتھے کیڑا کوئی ویکھ رہا ہے لوگوں یاد رکھو جتے ابا نہیں ویکھ رہا جتے اماں نہیں ویکھ رہی جتے بھائی نہیں ویکھ رہا جتے بہنہ نہیں ویکھ رہی جتے تیرا کوئی عزیز و قارب نہیں ویکھ رہا اسے جگہ تے تیرا جب تک عقیدہ نہیں ہوئے گا کہ جتے کوئی نہیں ویکھ رہا اوتے منو میرا اللہ تے ویکھ رہا کھینا اللہ اکبر اے بات جدو تیرے دل اندر آئے گی اس وقت تو امانتدار بن جائے گا دیانتدار بن جائے گا اللہ نال محبت کرن والا بن جائے گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایسے بندے نو ویکھ دیا پھر میرے پیغمبر تھوڑا جہا کھو رکھے ہوئے میرے نبی ویکھ دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسے اللہ اکبر کیوں نہ دے سامنے خوشبودار تے سونا گوشت پیا ہویا مگر اس گوشت نو کھا نہیں رہے تناول نہیں کر رہے دے نالی بدبودار تے تعفن بھریا گوشت بدبوان نال بھریا خویا گوشت پیا ہویا اے بندے خوشبودار سونا گوشت تازہ گوشت چھڑ کر کے او تعفن بھریا گوشت بدبودار گوشت کھا رہے خیر میرے نبی نے ویکھیا تے میرے نبی فرمائے جبریل کون لوگ ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ جڑے سونا گوشت چھڑ کر کے تعفن بھریا تے بدبودار گوشت کھا رہے خیر میرے نبی فرمائے حضور اللہ حضرت جبریل عرض کرنے لگے آدھنے حضور اے توڑی امت دے زناکار مرد ہیں جڑے اپنے حلال بیویاں چھڑ کر کے اللہ اکبر لوگاں دیا بیویاں نال اور لوگاں دیا عورتاں نال پرائیاں عورتاں نال زنا کیتا کر دے سن اللہ نے انہوں نے عذاب دیتا ہے کہ تعفن بھریا گوشت کھاندے رکھیں گے بدبودار گوشت کھاندے رکھیں گے لوگوں ڈر جاؤ زنا ایک ایسا عمل ہے جڑا پہلے عقل نو بگاڑ دا ہے پھر شکل نو بگاڑ دا ہے پھر تیرے کلو رزق دور کر دینا ہے بندہ در در دیا ٹھوکراں کھاندا ہی جڑا بندہ زناکار ہوندا ہے اللہ کلو دعا کر اللہ سنو ایسے بد عمل کلو محفوظ فرمائے ایسے عمل کلو اللہ سنو دور کر لوے میرے پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ زناکار ہے او دے کلو اللہ دی رحمت کو سو دور ہے زنا کرنے نال سب تو پہلے عقل بگڑتی ہے پھر شکل بگڑتی ہے پھر انسان دا رزق انسان تو دور ہو جائے اللہ سے دعا کیا کرو اللہ ایسے اعمال کرنے کی ہمیں ہرگز توفیق نہ دے میرے پیغمبر علیہ السلام کی ایک ایک بات حق ہے سچ ہے زناکار عورتیں ان کا پیٹ یہ چھاتیوں کے بل اوندے منہ جہنم میں گر رہی ہیں میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں یہ کون عورتیں بدبخت ہیں جو اوندے منہ چھاتیوں کے بل اللہ اکبر لٹکائی گئی ہیں ایسے جہنم کے اوپر حضرت جبریل نے عرض کیا محبوب یہ آپ کی امت کی بہت زناکار عورتیں ہیں جو چند پیسوں کے عوض جو چند اپنی لذت کے عوض لوگوں کے ساتھ زنا کیا کرتی تھی اللہ نے ان کو جہنم کے اوپر اوندے منہ لٹکایا ہوا ہے معراج النبی کے نعرے مارنے سوکھے نے حلوے ونڈنے سوکھے نے مگر ان باتوں پہ کون عمل کرے گا میرے پیغمبر علیہ السلام آگے بڑھے اللہ اکبر میرے پیغمبر علیہ السلام اور آگے بڑھے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پیٹ بڑے ہوئے اتنے بڑے بڑے پیٹ ہوئے اور ان کے پیٹ میں سانپ دوڑ رہے ہیں اللہ اکبر کھڑا نہیں ہوا جا رہا پیٹ کے بل کھڑا ہونا چاہتے ہیں اوندے منہ پھر زمین پہ گر جاتے
پھر کھڑا ہونا چاہتے ہیں، پھر نیچے گر جاتے ہیں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کا پیٹ اتنا بڑا ہوا ہے، چلنا چاہتے ہیں نہیں چل سکتے، اوندے منہ زمین پہ گر جاتے ہیں۔ حضرت جبریل عرض کرنے لگے محبوب یہ آپ کی امت کے سود خور لوگ ہیں۔ اسی آنے ہیں نا کہ ساڑھا کاروبار وہی سود تو بغیر چلنا ہی نہیں۔ یاد رکھو سود کا 1 روپیہ اگر تیری آل نے اولاد نے کھا لیا، قیامت کے دن بخشش میرے محبوب نہیں فرمائیں گے، سفارش نہیں فرمائیں گے۔ شافی محشر ایسے بندے کی سفارش نہیں فرمائیں گے جو سود خور ہوگا۔ بچ جاؤ اللہ کی زمین پہ ظلم کرنے والوں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا سود لکھنے والا، سود دینے والا، سود لینے والا، اس کے اوپر بیٹھنے والا، لکھنے والا، یہ سارے جہنمی ہیں، اور دور سے لوگ پہچان لیں گے۔ میں ایک حدیث سناتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب 7 بندے ایسے ہیں جب ان کو آپ دفن کر کے آتے ہو، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ ان کا منہ قبلے کی طرف سے پیچھے کر دیتا ہے۔ آپ کہتے ہیں بند کھولو، ادا منہ قبلے ال کرو، تسی قبلے ال کر کے سلیٹاں پائیے، مٹی پائیے، مگر جو ہی مٹی پائیے اللہ ادا چہرہ قبلے دی طرف پیچھے کر دیتا ہے۔ ان 7 لوگاں وچوں ایک بندہ ایسا ہے جڑا سود خور ہے، جڑا سود کھاندا سی، سود کھواندا سی، یا سود لکھدا سی، لکھواندا سی۔ یہ سارے بندے سود دے زمرے چاندن۔ میں ہاتھ بن کے عرض کروں گا کہ حضرات ایسے کاروبار سے بچئے، ایسے کاروبار سے بچئے، ایسے بینکاری سے بچئے جس میں سود کی ملاوٹ ہے، سود کی آمیزش ہے۔ سب سے ہلکا گناہ سود کھانے والے کا ایسے سمجھے کہ جس نے اس نے اپنی سگی ماں سے زنا کیا ہے، یہ سب سے ہلکا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ پیٹ بڑے ہوئے، پیٹوں کے بل گرے ہوئے لوگ، منہ سے تعفن بدبو آ رہی ہے، اٹھ رہے ہیں، اٹھنا نہیں جا رہا۔ میں حضور یہ تہاڈی امت دے لوگ ہیں جڑے سود کھاندے سن، اللہ کو دعا کرو اللہ سانو محفوظ فرمائے۔ حق حلال دی کھاؤ گے تو دے اندر لذت آئے گی، حق حلال دا کھاؤ گے اپنی اولاد نو کھواؤ گے، خدا دی قسم او دے وچوں اللہ دے ولی پیدا ہون گے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگے بڑھے، صرف یہ نہیں خوش قسمت لوگ بھی میرے محمد نے دیکھے، یہ بد نصیب لوگ پھر اگے بڑھے۔ میرے نبی دیکھیا کہ کچھ لوگ ہیں انہوں نے زبانہ کینچیاں نال کٹیاں جا رہی ہیں، ان کینچیاں نال انہوں نے زبانہ کٹیاں جا رہی ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں جبریل ہے کون لوگ؟ اللہ دے پاک پیغمبر اے تہاڈی امت دے او خطیب ہیں جڑے لوگاں نو آدے سن انج کرو، مگر آپ دے اتے عمل نہیں کر دے سن۔ یہ منبر میرے پاس امانت ہے، اگر میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ یہ عمل کرو، اگر وہ عمل مجھ میں نہیں ہے، اللہ کی قسم اس میں میرے مواخذہ ہوگا، اللہ کے خواہ مجھ سے پوچھا جائے گا
میں نے تمہیں امانت دار بنایا، میں نے تیرے سپرد منبر کیا، اس کا حق ادا کر کے آئے ہو کہ نہیں آئے ہو؟ میرے پیغمبر علیہ السلام فرمایا جبریل ایڑے لوگ ہیں، فرمایا کہ تہاڈی امت دے او لوگ خطیب جڑے لوگاں دے اندر بگاڑ پیدا کر دے سن، او چھوٹے لا دے تے موچھے پا دے، فلانا مشرک ہے، فلانا کافر ہے، فلانا بدعتی ہے، فلانا اوخ ہے۔ اللہ اکبر، لوگاں نو دس دے سن مگر آپ عمل نہیں کر دے سن۔ اللہ اکبر، لوگاں نو واز تبلیغ کر دے سن، انہاں کولوں پیسے چھک دے سن مگر آپ دے اتے عمل نہیں کر دے سن۔ لوگوں یاد رکھو، جڑا ایسا خطیب ہے لوگاں نو دعوت دینے والا مگر آپ اس نے عمل نہیں کردا، اللہ اکبر، اس وقت تک او دی گل اندر نہ اعتماد پیدا ہو سکتا ہے، نہ دی گل اندر شرینی تے مٹھاس پیدا ہو سکتی ہے جب تک خدا اپنا عمل نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بے عمل بندے نال اللہ ناراض ہے، بے عمل بندے نال اللہ دا نبی ناراض ہے، بے عمل بندے نال اللہ دی رحمت دور ہے۔ تے جڑے عمل والے لوگ، اللہ دی قسم اللہ دی رحمت انہاں دے قریبی قریب ہے۔ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ، اللہ دے بہت بڑے نیک بندے ہیں، ویکھو جڑے عمل کرنے والے لوگ ہیں انہاں نو اللہ نے کیا عظمت عطا فرمایا ہے۔ اگر علم ہے او دے برابر عمل نہیں ہے، او علم تینو اللہ دے عذاب کولوں نہیں بچا سکدا۔ جب تک علم دے مطابق عمل نہیں کرے گا اس وقت تک اللہ دی رحمت نہیں آئے گی۔ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ، اللہ ایک عورت نے اپنے پتر نو چکیا ہویا اور آ کر کے عرض کر دیئے حضور ایتے واسطے اللہ میں توڑے کرو دم کروانا ہی ہاں، کوئی دم کرو، میرا پتر گوڑ بڑا کھاندہ ہے، حضور جتے پیا کھاندہ ہے چک دے کھا جاندہ ہے، میں نو ایک ڈر لگدہ ہے کہ انہوں کچھ ہو نہ جائے، حضور دعا کرو میرے پتر واسطے یا کوئی دم شم کر دیو۔ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ چند لمحے خاموش رہے اور پھر کہنے لگے بی بی انہوں کل لے کے آئیں، انہوں کل لے کے آئیں، کل ہوئی وہ اپنے بچے نو لے کے پھر آ گئی۔ حضرت دے سر تے ہاتھ رکھ دینے تے فرماندے نے پتر گوڑ نہ کھایا کر، کٹ کھایا کر۔ تے حضرت فرماندے نے بی بی جا اللہ رحم کرے گا۔ او کہنے لگی با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ نو اینی ہی گل کرنی سے تے حضور کل کر دیں دے، اینی گل نہیں کرنی سی تے کل ہی کر دیں دے۔ حضور فرماندے نے بی بی کل کیویں کردہ؟ کل جدو تو آئی سے اس وقت میں آپ گوڑ کھادا ہویا سے، میں انہوں آنا نہ کھا، میری گل عمل ہی نہیں سی، کل میں آپ گوڑ کھادا سی، اس کر کے میں انہوں کیویں منع کردہ۔ آج خطیب محترم ماشاءاللہ ممبر تے ہور بولی بول دینے، تھلے لتن تے ہور بولی بول دینے، گٹی اچ بین تے ہور بولی بول دینے۔ ایسے بدماش خطیبہ تو بچو، ایسے 2 نمبر میں عرض کرنا کہ پیرہ تو بچو، آج میں کہاں گا ایسے 2 نمبر مولویاں کو بچو، جیڑے تیرے پیسے جنہیں فلانا انہیں پیسے لمانگا تے آمانگا، اگر وہ پیسوں کی خاطر آ رہا ہے تیرا کیا سوچے گا؟ وہ تو دیہڑی دار مولوی ہے، دیہڑی لگا کے چلا گیا ہے۔ میری زندگی میں کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے اللہ کی رحمت سے کہ میں نے کبھی کسی سے ڈیمانڈ کی ہو۔ جاؤ پورے پاکستان میں، کبھی کسی سے کہا میں اتنے لوں گا تو آؤں گا۔ اللہ دی قسم ایسے وقت بھی آئے نے کہ 7-8 گھنٹے دا سفر کیتا ہے، مگر اتھے جا کے گڈی نہیں کھلا رہی کہ انہوں میں فارغ کرو۔
پچھلے دنوں دے اندر میں تقریباً 11 گھنٹے دا سفر کر کے ایک جگہ تے گیا، تقریر کیتی ہے، رات دے 2:30 بجے ہوئے سن، وہ تو نکلیا، انتظامیہ دا بندہ نہیں ملیا، میں کہ اللہ دی سپرد، تقریباً 500 تو 600 کلومیٹر سفر عام، 500 تو 600 کلومیٹر سفر جان، مگر نہیں پیسے ملے تو کیا میں ادھر لڑائی کرنے بیٹھ جاتا؟ میں نے آسمانوں کی طرف دیکھا، اللہ تیری رضا کے لیے آیا تھا، تیری رضا کے لیے جا رہا ہوں، یہ ایک رات ہے گزر جائے گی، اللہ اس کو وسیلہ بنا دے بخشش کا، اللہ اس کو وسیلہ بنا دے۔ مجھے امید ہے کہ جس طرح میں نے اس رات ٹھٹھرتی ہوئی سردی میں سفر کیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، میری بخشش کے لیے شاید وہی کافی ہو۔ تو جو یہ کہے نا اتنا میرا فیول ہے، اتنے میرے پیسے ہیں، اتنے پیسے لوں گا آؤں گا، آج آپ بیٹھے ہوئے سن لیں، یہ میری انتظامیہ موجود ہے، خطبہ جمعہ انہوں نے کہا ادھر شروع کرنا ہے، کتنے پیسے لیں گے؟ پوچھیں ان سے، میں نے کہا ہے کہ میں اتنے لوں گا تو آؤں گا۔ میں ادھر پیسوں کے لیے نہیں آیا، ہاں ضرورت ہے انسان کی، بال ہے، بچے ہیں، سب کچھ ہے، ہم دین سفر کرتے ہیں، ضروریات ہیں، مگر اللہ کی قسم میں نے اس کو تجارت نہیں بنایا دین کو۔ اگر تجارت بنانا چاہتا اس وقت میرے پاس گاڑی بھی ہوتی، اس وقت میرے پاس دنیا کی تمام وہ سہولیات ہوتی جو ایک امیر انسان کے پاس ہے۔ 13 سال ہو گئے مجھے تقریریں کرتے ہوئے، مگر آج تک میں نے ان تقریروں کو تجارت نہیں بنایا، اللہ کا دین سمجھ کے تبلیغ کرتا ہوں۔ دعا کرو اللہ تعالی ہمیں ایسا ہی رکھے۔ اور یہ آج میں نے ایک بطور نعمت کے بیان کیا، وگرنہ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ آپ احباب مجھ سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، میں نے کبھی کسی 6 سال ایک جگہ جمعہ پڑھایا، 10 سال پڑھایا، کسی کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کے کہے کہ قاری صاحب نے 1 روپیہ ادھار لیا مجھ سے اور نہیں دیا واپس، میں ایسا کام کرتا ہی نہیں ہوں۔ ہاں انتظامیہ سے مانگ لیتا ہوں کہ میری تنخواہ سے کچھ پیسے مجھے ضرورت ہے دے دو، کسی سے نہیں مانگتا، اللہ سے مانگتا ہوں۔ اللہ سے مانگنے والا در در کا پجاری نہیں بن سکتا، در در سے مانگنے والا نہیں بن سکتا۔ با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بی بی کل میں نے آپ گڑ کھایا تھا، میں کیسے کہتا تیرے بچے کو کہ گڑ نہ کھایا کر؟ ہاتھ رکھ کے فرماندے نے پتر گڑ نہ کھایا کر، چل جا۔ ماں جی فرماندے نے اس دن تو لے کے جب تک میرا پتر جوان ہو گیا، شادی شدہ ہو گیا، بچیاں والا ہو گیا ہے، وہ دے سامنے گڑ کہنا پتر کھا لیا، انہوں نے کہنا تھوڑا جا دے، تھوڑا جا دے دے۔ ہویا کیے پہلے تے پر پر کے مٹھاں تے جیب وچ بھی رکھ دا سی، اور میں نیک بندہ دعا کرے اللہ کدی رد نہیں کردا۔ نیک بندوں سے دعا کروایا کرو، علماء سے مسائل پوچھا کرو۔ پھر مقدرہ والے لوگ بھی ہوتے سن، جیتے بد نصیب لوگ سن۔ ایک بات عرض کر کے بات ختم کرنا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنت دا نظارہ کر رہے ہیں، میرے نبی ویکھ رہے ہیں ایک محل اتنا پیارا تیار ہویا زبرت یاقوت نال، سونے دیاں اٹھاں نال بنیا ہویا، چاندی دیاں اٹھاں نال بنیا ہویا، او دے اندر زبرت یاقوت تے لالو جو آخر جڑے ہوئے، این خوشبوان دے ہلے آ رہے ہیں۔ میرے نبی فرمانے نے جبریل اے کون دیاں قسمتہ والا جیدہ جنت دے اندر اتنا سونا محلے، سونے تے چاندی نال بنیا ہویا، زبرت یاقوت نال بنیا ہویا، او دے اندر لالو یاقوت تے اللہ اکبر جوہرات لگے ہوئے۔ میرے
نبی فرمائے نے جبریل اے کون قسمت والا ہے اتنا سونا محل کدا ہے؟ حضرت جبریل فرمائے نے حضور 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 خیف فرعون دیکھ اللہ اکبر نوکرانی اللہ ماشتا اے اودا محل ہے اللہ اکبر ہویا کیا محل کے میں بڑھ دے خیر مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے پھوپا نہ کرے کر اور میں خیت میں جہاں اللہ دی قسم کل لکھاں پتی بندے میں سویرے ککھاں پتی کھونگے ویکھیں اللہ ایک شریانی لیے بندہ خلق نالے دیا گھوبرہ دے اندر ہاتھ مار رہا ہے وہ کی بنے خاجی صاحب نو رات درست لکھاں کروڑا پتی سن بات ایک شریانی لیے اللہ اکبر لگا رہے دے اندر ہاتھ مارن تے مجبور ہو گیا ہے اللہ اکبر مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام ایک دیکھیں کہ اتنا سونا محل کیدا اللہ اکبر تے حضرت جبریل فرمائے نے حضور اے اس ماشتہ دا محلے جڑا اللہ فرعون دے سامنے اللہ کلمہ توحید دا بیان کر رہی ہیں سن نالے آدھیا سن فرعون تو جھوٹا تیرے منن والے جھوٹے سچا ایک رب اللہ ہے رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو پھر کہو فرمایا رب المشرق والمغرب رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو اللہ خوخ ہے جڑا مشرق دا بھی رب تے مغرب دا بھی رب ہے اے اللہ اکبر فرعون سناٹے دار تپڑ رسید کردہ ہے آدم ماشتہ بس کر آج دے بعد خوجی بات نہیں ہوئے گی اللہ اکبر اے آدھیے ویخ بے ایمانا وے ظالمہ تو ظلم آدمہ میں صبر آزمانی ہاں گالے خوئی ہے تے خوئی رہے گی کہ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو اللہ بغیر کوئی حاجت روا نہیں اللہ بغیر کوئی مشکل کشا نہیں اللہ بغیر کوئی کرنیہ والا نہیں اللہ بغیر کوئی بھرنیہ والا نہیں اللہ بغیر کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ایک خلقہ چاہ انہیں پتہ لگ جاندہ ہے اتنا بڑا اللہ اکبر کڑا خواہ ان تیل نال گھو نال ابلدہ خویا تیز ہو رکھ جلاؤ خورک جلاؤ آدھنے پکڑو خدا بچاؤ ایدے سامنے سو بلدے خوئے تیل اندر سڑ دے ہو اللہ ماشتہ ان کلے جا ان رکھے خوئے اپنے بچے دی طرف دیکھ رہی آخین انہوں نے پکڑیا سو بلدے خوئے تیل اندر اللہ کھول دے خوئے کڑاخے دے اندر کھول دے خوئے تیل اندر ماشتہ دا بچہ سڑ دیتا ہے مگر ماشتہ دے قدم نہیں ڈگ مگائے آدھی آخ دی رہانگی رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو انہوں نے کیا اچھا دوجا بچہ پکڑیا انہیں ہڈیاں پلا کھو کر کے اتے آ گیا خیر تیجا بچہ لوگوں سننا سوکھا مگر اللہ اکبر ان کلے جھتے بڑھ گئی ہے آئے میرے پتر نو سیک نہ لگے آئے میرے پتر نو تتی خوا نہ لگے کوئی تیرے پتر نو تھپڑ مار دے اپنی جان نکل جاندی ہے آئے میرے سامنے میرے پتر نو مار گیا ہے مگر لوگوں کو اللہ اکبر ماشتہ دا دوجا بچہ انہیں پکڑ کر کے ان کھول دے خوئے کڑاخے دے اندر ہڈیاں پھلا کھو کر کے اتے آ گیا خیر تیجا بچہ پکڑو چوتھا بچہ انہیں سڑ دے گئے ستواں بچہ ماں دے کلے جینا لگیا خویا بے خبر دودھ پی رہا ہے ماں دے کلے جینا لگیا خویا ان بے خبر دودھ پی رہا ہے اللہ نے کھچوخ ماشتہ دا بچہ ان ہاتھ پایا
بھائی مانا نے اللہ اکبر اینج کھچیا تے جدو ان کڑاخے دے اندر سٹن لگے ماں دا کلیجہ دھک دھک کر لگا اے آخری پتر رہ گیا ہے اللہ اکبر آخری پتر رہ گیا ہے کی بنے گا آسمان تو اللہ نے اے دے پتر نو زبان عطا فرما دیتی ہے اللہ کے بچہ زبان حال نال بولدا ہے آدھے اماں پریشان ہو اللہ اکبر چلونگ اس کڑاخے دے اندر اللہ نے ویک سڑے واسے انہوں کے میں گلزار کر دیتا ہے اللہ اکبر ایک چھوٹا جیا تکلیفہ اللہ نے سڑے واسے بہشت بری دے اندر محل تیار کیتے خیر ماں پریشان ہو اللہ اکبر چھوٹا جیا معصوم بچہ دودھ پیندہ کھویا بچہ بول کر کے آخدہ خیر ہوتا بھی عقیدہ کھوئے کہ رب المشرق والمغرب لا الہ الا اللہ نے اس عمل دے پاروں معاشتہ دا محل جنت دے اندر اس طرح دا تیار کیتا ہے کہ میرے نبی فرماندے نے میں پھر کھڑا ہو کر کے دیکھتا رہا میں پھر کھڑا ہو کر کے اتنا پیارا محل اور میرے نبی ادھر دیکھو نا میرے پیغمبر علیہ السلام اگے اگے ان چل رہے ہیں جبریل نال نال نے میرے نبی فرماندے نے میرے اگے کسے دے چلن دی آواز آ رہی ہے میرے اگے کوئی چل رہا ہے میں کہ جبریل میرے تو پہلے بہشت برین دا دروازہ کھڑکا کوئی نہیں سکتا لوگوں یاد رکھو اگر میرے نبی تو بغیر بہشت برین دا دروازہ کھڑکا کوئی نہیں سکتا تو میرے نبی تو بغیر بہشت برین دا دروازہ کھلوا بھی کوئی نہیں سکتا اے جی کی بہشتی دروازہ ہے او بہشتی دروازہ اے جنت دا دروازہ ہے نہیں مانتا ایسی جنت کو جیدہ دروازہ کوئی ایس ایچ او کھلوائے ڈی ایس پی کھلوائے ڈی سی او کھلوائے ڈی پی او کھلوائے جنت وہ ہے جس کا دروازہ آمنہ کا لال کھلوائے گا یہ جنت نہیں ہے جتے بندہ جاوے تے سوٹے وجدن جتے بندہ جائے ایجی پاک پتن بہشتی دروازہ جنتی دروازہ کھلے گا لین لگی ہوئی ہے اور میرے دوستوں پولے پالے مسلمانوں جنت جان تو پہلے سوٹے وجدن آئے پہچانے نہیں جاندہ کسے دی لات ٹوٹی ہے کسے دی باں کتوں آیا ہے اندھا جنت چاہو اوہ جنت جان تو سوٹے نہیں وجدے جدو تو جنت جائیں گا نا اللہ دی قسم ہوتے سلامتی ہوئے گی وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ہوتے سلامتی ہوئے گی سوٹے نہیں ہو وجنے ہوتے تے پرشتے سلام آکھ دے خیر جڑی جنت سوٹے بچن ہو جنت نہیں ہو سکتی جنت ہو خیر جتے پرشتے کڑے ہو کر کے تینوں سلام کہیں گے حضرت میرے نبی فرمانے نے جبریل کہندہ محل اے کون اگے جا رہا ہے اللہ میرے بغیر جنت دا دروازہ کھڑکا کوئی نہیں سکتا کھلوا کوئی نہیں سکتا اے کون مقدرہ والا حضرت جبریل فرمانے نے حضور اے توڑا سونا بلال ہے سبحان اللہ اے توڑا سونا بلال ہے چلدہ زمین تے ہے چلن دیا آوازہ اللہ دے عرش تے سنائی دے دیا خیر اللہ اکبر حضور کہیں
فرمایا تہاڈا بلال تہجد دی تیاری کر رہا ہے، سبحان اللہ، تہاڈا بلال تہجد دی تیاری کر رہا ہے، چلدا زمین تے ہے، اے تے چلن دی آوازاں عرش بری تے سنائی دیندیاں ہیں۔ میں عرض کراں گا کہ وعدے قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، وعدے قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رکھی، برکے طبعی نہ رکھی، شعلہ مقالی نہ رہی، اور رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، اور رہ گیا فلسفہ، رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی۔ سبحان الذی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ اللہ نے میرے پیغمبر کو معراج کروایا، مگر جو میں نے عرض کیا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اللہ نے ایسی نشانیاں دکھائی کہ لوگ ان سے بچ جائیں، توبہ کر لیں، تائب کر لیں۔ یہ میرے پیغمبر کے معراج کا مقصد تھا۔ اللہ نے میرے پیغمبر کو ایسے لوگوں کو دکھایا جو سود خور تھے، شراب خور تھے، شمر تھے، اللہ اکبر، سود کھانے والے تھے، جو لوگوں کی عزتوں کو زنا کرنے، ایسے لوگوں سے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر کے معراج کی عظمتیں ایسی ہیں کہ جس کو کئی وقت بیان کیا جائے مگر ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ ہمیں نبی علیہ السلام کے معراج کو کما حقہ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو تحفہ معراج ہے، معراج کا تحفہ ہے، دیکھو نا، ایک بندہ شیخ صاحب مہمان میرے کول جان تے میں انہوں نے تحفہ دیواں تو تحفہ راج تے نہیں سوٹان گے، تو کلیجے نہ لا کے رکھن گے۔ ایک تحفہ میں دیواں حافظ محمد وقاص صاحب نو، شیخ سلیم صاحب نو، اپنے قاری صاحب نو، تو سنبھال کے رکھن گے کہ قاری صاحب نے تحفہ دیتا ہے۔ تو ایک تحفہ ہوئے جڑا اللہ نے اپنے نبی نو دیتا ہے، وہ تحفہ کیے تحفہ نماز۔ میرے نبی فرمانے نے میری آنکھاں دی ٹھنڈک نماز، ہاں سبحان اللہ، وہ تحفہ ہے۔ اور جڑا بندہ کامیابی چاہندہ ہے اس تحفے نو سنبھال کے رکھے گا۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ سانو 5 وقت دا نمازی بنائے اور باعمل خطیبان دے اندر اللہ سانو شامل فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔